نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جماعت، یہ جان نثار، یہ محبان، یہ محبت کرنے والے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، یہ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے افراد، جن کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے. جو قرآن مجید کی آیاتیں نازل ہوئی ہے صحابہ کے معاشرے کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جماعت کو اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ جاری کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہے. اور پھر فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق یہ کہے کہ میرا ہر ایک صحابی ہدایت کا منبر، ہدایت کا منبع، اور اللہ رب العزت ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کرے، اور اللہ رب العزت اولئک هم المؤمنون حقا کہے کہ یہ سب سے پکے مسلمان ہیں. اور میرا عزیز ساتھیو، 1400 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور صحابہ کے متعلق میرا عزیز ساتھی وہ الفاظ کہتے ہیں جو کہنے کی نہیں ہے. الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا معرکہ ہوا جنگ بدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس میں کس طریقے سے شریک ہوئے. میرا عزیز ساتھیو، آپ کے علم میں ہوگا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ قصہ ذکر کیا ہے کہ معاذ اور معوذ یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم لڑائی کرنے کے لائق ہیں، لڑ سکتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے صحابی کو اجازت دی، تو دوسرے کے بارے میں ابھی تک فیصلہ آیا نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ صحابی کہتا ہے کہ آپ نے جس کو اجازت دی میں اس کو لڑائی میں پچاڑ سکتا ہوں، بچے ہیں. اور میرے عزیز ساتھیوں، انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو رہے تاکہ ہمارا قد لمبا ہو، اور لمبے ہونے کی وجہ سے ہمیں واپس نہ کیا جائے، ہمیں لڑائی سے واپس نہ کیا جائے. اور یہی معاذ اور معوذ ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو قتل کیا ہے. میرا عزیز ساتھیو، عرض یہ کر رہا تھا کہ جنگ بدر میں صحابہ کس طریقے سے شریک ہوئے. دو بچوں نے آپس میں مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے شریک ہوئے، اور پھر انہوں نے ابو جہل، ان دو بچوں نے ابو جہل کو مردار کیا. یہ ہمارے بچوں کی تاریخ ہے. اور آج ہمارا وزیر اعظم کہہ رہے کہ وہ ڈر گئے، وہ تو مقابلہ کر کے شریک ہو رہے. اور پھر میرا عزیز ساتھیو، نعوذ باللہ، جنگ احد کے متعلق یہ کہنا کہ جب لوٹ مار شروع ہوئی تو صحابہ اتر گئے. اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے. جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، کم از کم اس کے بارے میں نہ کہا کرے. صحابہ معیار حق ہے جن کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ، تب آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا. اب ہم جو ہے اس کے متعلق یہ بات کرے کہ جب لوٹ مار شروع ہوئے، میرے عزیز ساتھیو، یہ بات سرے سے نہ تاریخ میں ہے نہ حدیث میں ہے. مال غنیمت تقسیم ہو رہی تھی، صحابہ وہاں سے اجتہادی غلطی ہوئی. اجتہادی انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس وقت تک یہ آرڈر جاری فرمایا جب تک لڑائی ہوتی رہے. اب لڑائی ختم ہو گئی، لہٰذا ہم تو اس لیے یہاں کھڑے تھے کہ جب تک لڑائی ہو تو وہاں سے کوئی حملہ نہ کر سکے. اب لڑائی ختم ہو گئی، لہٰذا وہ اپنے سوچ کے اعتبار سے یہ سمجھ رہے تھے کہ لڑائی ختم ہو گئی، ہم یہاں سے اتر جائیں. تو میرے عزیز ساتھیو، جن کو اسلام کے بارے میں، جن کو ایمان کے بارے میں، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جن کو صحابہ کے متعلق علم نہ ہو، وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں. اب یہ کیا مطلب ہے؟ لوٹ مار شروع ہوئی. اب یہ لٹیرے کون ہوں گے؟
نعوذ باللہ. یہ لفظ جو کہا جا رہا ہے کہ جب لوٹ مار شروع ہو گئی تو صحابہ وہاں سے اتر گئے، تو لٹیرے کون ہیں؟ اب ہو کیا رہے؟ مال غنیمت تقسیم ہونی شروع. جب لڑائی ختم ہو جاتی تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. اب وہ ہمارے صاحب کہہ رہے کہ جب لوٹ مار شروع ہو گئی تو صحابہ وہاں سے اتر گئے. تو میرے عزیز ساتھیو، خدا را جن کے متعلق اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ رب العزت فرما رہے کہ سب سے پکے اور ٹکے مسلمان صحابہ ہیں. اور جن کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، وہ اللہ رب العزت سے راضی ہے. اور جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. میرے عزیز ساتھیو، ان کے متعلق لب کشائی کرنا، بات کرنا ہماری لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے متعلق بات کریں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ ان کو معیار حق قرار دیا اور کہا کہ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ، آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.